السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رہا جناب علی پھر اپنا چنار باغ، اور اس میں نے کہا چلو اس کا جو یہ نیچرل حصہ ہے جہاں پہ انہوں نے ابھی گھاس واس نہیں کاٹی ہے، تو میں نے کہا ذرا اس میں آ کے آپ سے دو چار باتیں کر لیں اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے۔ وہ دیکھیں وہ آسمان پہ کشمیر کا نقشہ بنا ہوا ہے بادلوں کا، اس کے پیچھے سورج ہے، تو ظاہر ہے بادل ہیں، کلاؤڈی ہے موسم ابھی کشمیر میں، تو اللہ کرے سورج نکلے گا، کرنیں پوری طرح اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائیں گی، اور انشاءاللہ ہم خوشی خوشی ہمارے باغات کی سیر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ ہے کہ بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کامن سینس والی، لیکن اس پہ عام لوگ یا سمجھ نہیں پاتے یا سکپ کر جاتے ہیں جان بوجھ کے، لیکن وہ آپ کے ریکارڈ میں جو کرام الکاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ پھر سامنے پیش کی جائیں گی قیامت کے دن نام اعمال کے طور پہ۔ اس لیے کوشش ہمیشہ یہی کی جائے کہ میری کسی بات سے، قدم سے، حرکت سے کسی کا دل نہ دکھے، نقصان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک چیز ہے جسے ہم یہاں ایگزیجریشن کہتے ہیں، یعنی بات کا بتنگڑ بنانا۔ کسی سے بات پوچھیں آپ لیٹ کیوں ہوئے یا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو سیدھا جو آپ دو لفظوں میں یس اور نو میں کہہ دیں، لیکن وہ پھر سٹوری ساتھ لگاتے ہیں، تو عقل مند آدمی تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں بتا رہا ہے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ دوسری بات غصے کی ہے، اکثر مجھے بھی آتا ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا when it is divided into 1000 pieces، ایک دماغ ایک چیز جو 1000 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائیں پرابلمس، تو دماغ پھر کتنا ہو، کوئی فولاد تو نہیں ہے نا، اس پہ اثر تو پڑتا ہے، یاداشت آپ کی پہ اثر پڑتی ہے۔ اس لیے وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ غصہ آئے کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یہ حکم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو غصے میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بات جو ہے کہی گئی، وہ اس کا جو ہے نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو امت ایک جسم ہے، اور جسم کے کسی بھی جز کو کوئی بھی تکلیف ہو تو پوری باڈی وہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹی موٹی باتوں کو ہضم کر کے، برداشت کر کے، بہادر ہو یا جو برداشت کرے، صبر کرے، تو اس دور اندیشی، یعنی سب سے بڑا جو ہمارا آخرت کا ہے پروگرام، منزل، امت کے لحاظ سے ہم اکٹھے ہوں اور کامیاب ہوں، پھر ہم اپنے اصلی گھر میں جائیں، اپنے اعمال رخت سفر لے کر۔ ہمارے رخت سفر میں روزانہ ہم نے دیکھنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے، صبح شام، دن رات، یعنی ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، کہ میرے کتنے اچھے کام ہوئے، کتنے برے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا رہے کہ میں صبح گناہ کروں گا، شام کو معافی مانگوں، تو منافقت ہے، اور منافقوں کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی برا عذاب ہے۔ تو اس میسیج کے ساتھ کہ ہم ایک امت ہیں، ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے کے مائنس پوائنٹس جو ہیں جو انسان میں ہوتے ہیں، الخطاء من البشر نو باڈی از پرفیکٹ، تو اس کو ہم دور کر کے دیکھیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ انسان کو اللہ نے فرمایا ہے اشرف المخلوقات، یعنی اسے دنیا کی مخلوقات پہ، فرشتوں پہ بھی شرف حاصل ہے، اگرچہ وہ مومن ہو اور خدا کے احکامات پر پوری طرح چلے۔ تو دل کرتا ہے کچھ
اسی موضوع پہ کچھ گنگنایا جائے. تو میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو، والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، میرے بڑے بھائی فاروق صاحب کو بھی، کہ وہ اکثر ہم لوگ تھرسڈے کے دن اور اکثر ذکر کی محفلیں کیا کرتے تھے، کلام اقبال پڑھا کرتے تھے اکٹھے بیٹھ کے، سب کزن رشتہ دار، جب بھی بڑی محفل ہو، امون گھر میں بھی. تو دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. محلہ اونچیاں والے تیرا گورے ٹھکانا ہے. ہوئے گا ایک دن مردہ کیڑوں نے جو کھانا ہے. تو کیوں پھرتا سودائی، عمل نے کام آنا ہے. دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے سمجھنا ہے. کہتے ہیں سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. یعنی سمجھ ہے بیسیکلی اللہ نے ہمیں شعور عطا کیا. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اور ہر جگہ کہ تفکر کرو، غور و فکر کرو. ہر چیز میں انسان، یہ جیسے ہمارے یہاں پہ پلانٹس ہیں، درخت ہیں، کوئی بھی چیز جو کائنات کی ہے اس پہ انسان غور و فکر کرے اور پھر دیکھے کہ بنانے والا جو احسن الخالقین، سب سے بہترین تخلیق دینے والا خالق ہمارا رب العالمین ہے. تو اس کی پھر تعریف کی جائے ہمیشہ، تو اللہ خوش ہوتا ہے. استغفار کیا جائے، اچھے پیغامات دیے جائیں. کسی نے کسی کو غصے سے برا پیغام بھیجا، دھمکی بھیجی ہے، تو وہ آ کے اس کو اس انداز میں پیش کرے کہ اگلے کو وہ اس کی تلخی جو ہے وہ محسوس نہ اس جملے کی، یعنی پیار سے پیش کرے. ورنہ ہمارے لوگ اگر کسی نے ویسے چھوٹی موٹی وہ بات کی ہو نا، دھمکی، تو آگے جا کے اس کو 5-10 ملا کے اور بتاتے ہیں. تو اگلا اگر ویسے ہی چھوٹا موٹا وہ غصے میں ہو لیکن اس کو تلوار اٹھا لے گا یا بندوق اٹھا لے گا. الفتنہ تو اشد من القتل. تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، کوشش کی جائے کہ فتنہ پیدا نہ ہو. آپس میں صلح صفائی سے کام انجام دیے جائیں کہ کوئی پتہ نہیں کل کس نے اس زمین کے نیچے جانا ہے. نہ پراپرٹی جائے گی ساتھ، نہ دولت، نہ کاریں، نہ بلڈنگیں. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے نا آج کل، ایک فیشن بن چکا ہے دنیا میں کمپٹیشن. فلانے نے وہ جی اتنی بلڈنگ ایسی خوبصورت بنائی، اتنی کاریں، یا فلانی کار خریدی ہے، میں بھی خریدوں گا. تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، وہاں عمل نے کام آنا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور غور و فکر کرتے رہیں، تاریخ لکھتے رہیں. لوگ ہیں موجود جو لکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور آخر ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تبھی جب ہم مومن ہوں. غالب تب آئیں گے ہم جب ہم مومن ہوں، ایمان والے ہوں. رشوت نہ لیں، سود نہ کھائیں، شرک نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں. تو یہ کریں گے پھر ہماری توبہ قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوگی اور اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی جب ہم مومن ہوں. تو باقی یہاں پہ کہتے ہیں باقی جو بچہ وہ مہنگائی کھا گئی، کیونکہ کرونا، لاک ڈاؤنز وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹیسٹ اچھے انسانوں کا ہی ہوتا ہے.
تو اللہ پوری دنیا سے اس وبا سے ہمیں نجات دے، کرونا سے، اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور سب آپ لوگ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خوش ہوں، خوشی سے رہیں، مسکراتے رہیں، ایک دوسرے سے پیار سے پیش آئیں، اور خاص بات یہ ہیلو ہائے وغیرہ کو چھوڑ کے ہائے وائے ڈائی کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروع کریں۔ 30 نیکیاں اس کی ملتی ہیں پورے اسلام کی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے الفاظ ہائے وائے بائے، گڈ بائے، برتھ ڈے وغیرہ، ہیپی برتھ ڈے، ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ ہمارے کلچر میں دوبارہ واپس آنے کی، دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں سڑکوں پہ، خواتین ہیں کاریں میں چلاتی ہیں، مرد بھی ہیں ٹرینوں میں، کوئی موبائل پہ ہی تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن پاک کی، خواتین نے پورا پردہ کیا ہوتا ہے، دفتروں میں کام کرتی ہیں لیکن پردے کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ آ کے اس راؤ میں بہہ گئے اپنی فیملیز کے ساتھ، کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا۔ لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے بنیادی جو اصول ہیں اس پہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں، مرتد نہیں ہوتے، وہ اس رنگ میں رنگ نہیں جاتے جو اس کو میجورٹی اکثریت ہے دنیا کا رنگ جو ہے، تو ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اور کل پرسوں جب بھی ابھی عید آنے والی ہے، ایڈوانس میں آپ سب کو گھر سے لے کے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ امت کے لیے یہ عید جو ہے یہ خوشیاں لائے، کامیابی لائے، استحکام لائے، ہمارے ملک کو آزاد کرے، اور بس اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں کر دیں، میں نے اتنے حج کر دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ جب نیت اور خشوع اور خضوع نہ ہونا تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چیزیں قبول نہیں کروں گا۔ اب لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوں، تو پھر آپ نے یہ ادھر سے شو آف بھی کر رہے ہیں، ریاکاری میں آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں استحکام اور ایمان میں ہمارے میں برکت فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی چونکہ کچھ لوگ پیچھے اب یہاں پہ وہ ڈاگ واکنگ کے لیے کچھ فیملیز آ رہی ہیں، تو اس سے پہلے میں کوشش کروں کو آپ سے اجازت لے لوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔